حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ تاریخ کا رخ بدلنے میں جہاں مسلمان مردوں نے جد و جہد کی، وہیں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سر فہرست اور سنہری حروف سے لکھا گیا ایک مقدس نام، وہ اسم گرامی جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و ایقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ نسب بھی ملتا تھا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جد امجد حضرت قصی، ان سے جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جایا کرتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ میرے دوستو، یہی وہ نسب ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک لیتے ہیں تو حضرت قصی پر جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا قسمت والا بنایا، اور قسمت والے کیوں بھی نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ افضل ترین جنتی خواتین میں آپ کا بھی شمار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے، اور فاطمہ بنت محمد، اور آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون، اور مریم بنت عمران، جو مریم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام نکاح بھجوایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکۃ التجار بھی کہا جاتا تھا، یعنی یہ اتنی دولت مند تھیں کہ ان کے سینکڑوں کے حساب سے اونٹ مع سامان کے لد کر دوسرے ممالک کی جانب سفر باندھتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتی تھیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور تیسری مرتبہ نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ ان کی دولت، ان کی شخصیت دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نکاح کا انکار فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے مال تجارت کو کافی نقصان ہوا، کیونکہ آپ تنہا تھیں، اور جس کے ذریعے سے مال تجارت کرتی تھیں یا تو قافلہ راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی تھیں وہ شخص آپ کو دھوکہ کر دیتا تھا، دھوکہ دیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر پریشان رہا کرتی تھیں۔ تو ان کو پتہ لگا کہ عرب کے اندر ایک شخص موجود ہے جس کا نام محمد ہے، اور ابو طالب کا بھتیجا ہے، اور عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کو پورے عرب کے اندر صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کو بلوایا اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ وہ میرا مال تجارت لے کر جائے، اور اس کو اس کے اندر میں ٹھیک ٹھاک نفع دوں گی۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دنیا کے اندر مال و تجارت کو کمانے نہیں آیا، بلکہ وہ اللہ کی یاد کے اندر ہمہ وقت مصروف رہا کرتا ہے، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ تو بڑا رحم دل ہے، اور
جو محتاج ہوا کرتے ہیں اس کی وہ مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے، لوگوں کی غم گساری کرتا ہے، اس کے سامنے میرا یہ مقدمہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تذکرہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے مطابق منع فرما دیا، لیکن جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ محتاج ہے اور اس طریقے سے اس کے مال کو لوٹ لیا جاتا ہے، جب وہ تمام چیزیں بتائی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کر چلے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے گئے، یہ بھی ایک یہاں پر بہت زیادہ ایمان افروز واقعات ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اس شان کا مظہر اس سفر کے اندر جھلکتا ہوا بھی دکھتا ہے، لیکن ہم صرف و صرف اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قافلہ، جب تجارت کا قافلہ واپس آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کنا ہے۔ نیز دوران سفر کے خوراک نے بھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ کر دیا تھا۔ جب یہ تمام معاملات دیکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور ان کا صادق اور امین ہونا دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ جہاں لوگ ان کو پیغام نکاح بھجوایا کرتے تھے، اب معاملہ یہاں پر آ چکا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھجوایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ بذریعہ حضرت ابو طالب کے گیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات اور زیادہ قابل ذکر ہے، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہا تھا تو اس وقت قریش کی خواتین میں اشرف النسب تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بکثرت قریشی سردار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے کسی کو پیغام نکاح نہیں دیا اور نہ پیغام نکاح قبول کیا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب نکاح کی تقریب میں سیدہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بلایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے اندر موجود تھے۔ اور ایک چیز جو قابل غور ہے اور قابل فکر ہے اور قابل بیان ہے وہ کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ میرے دوستوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اس نکاح کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہم سفر بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی نہج پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو اس کے 15 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکالیف پہنچائی گئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم ڈھانے کے ارادے لوگ رکھتے تھے اور سب و ستم کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے آوازوں کو کسا کرتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان سیسا پگھلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کوئی غم اور تکلیف نہیں پہنچنے دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت، وہ ذات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر کمبل ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر
پر سرد پانی کی چھینٹیں دی تاکہ خشیت کی کیفیت دور ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا حال بیان فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور یہ کیسی تسلی ہے اور کتنے پیارے الفاظ ہیں، اگر اس کو سنیں تو دل اش کر اٹھتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمایا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریادت اور مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی برائی سے متنبہ فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں۔ یہ تمام تسلیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کوئی بھی دلیل نہیں مانی، نہ چوں کرا نہ چرا کرا، بلکہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت سے اپنی حالت میں واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورتوں میں اس کو اس طرح سے مفقہین کرام اور مفسرین کرام محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر، اور جب یہ ایمان لے کر آئیں تو اب اس کے بعد انہوں نے اتنی فراخ دلی کہ اتنا مال، جو اتنی بزنس مین تھی اور تجارت والی تھی اور اربوں خربوں روپوں کی پراپرٹی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دور کے اندر، اور انہوں نے کیسی فراخ دلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے لیے فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے احسانات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فرمائے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ احسانات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے مجھے نہ مانا، میرا انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کرنا چاہتے تھے، محروم کرنا چاہا، تو اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا مال دیا، اور انہی سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ تمام کی تمام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں، سوائے ایک فرزند کے جو حضرت ماریہ قدبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت طیب ہو یا حضرت قاسم ہو یا حضرت طاہر ہو یا سیدہ ام کلثوم ہو یا سیدہ زینب ہو، سیدہ رقیہ ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، یہ تمام کی تمام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی بطن مبارک سے ہوئیں۔ میرے دوستو، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اس طرح سے بھی اور واضح ہوتی ہے کہ ان کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو سلام بھیجتا ہے۔ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ خدیجۃ قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فاقرأ علیہ السلام من ربها، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس حضرت خدیجہ
دسترخوان لا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محو عبادت ہوا کرتے تھے غار حرا پر، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، ان کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا پر ہوا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے اس غار حرا کی چوٹی پر جائے، اس پہاڑ کی چوٹی پر جہاں وہ غار موجود تھے اس غار میں لے کر جایا کرتی تھی۔ آج اگر ہٹا کٹا انسان ہو تو وہ ایک مرتبہ اس غار پر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، دوبارہ جانے کا وہ سوچ نہیں سکتا۔ یہاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ذات ہیں، اب ان کی محنت دیکھیے اور ان کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس غار پر جایا کرتی تھیں اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں، اور کھانا بھی کس طرح سے لے کر جایا کرتی تھیں کہ جب کھانا وہ لے کر جایا کرتی تھیں تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ کھانا کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا کھانا تناول نہ فرمانا پڑ جائے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس غار پر بہت تیزی سے چڑھا کرتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس حضرت خدیجہ آ رہی ہیں۔ ابھی حضرت خدیجہ گھر سے نکلی ہیں، حضرت جبریل حضور کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں اور وہ دسترخوان ساتھ لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ آئیں تو ان سے ان کے رب کا سلام کہی فرمائیے گا۔ یہ شان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اللہ رب العالمین ان کو سلام کرتا ہے، ان کو سلام بھیجتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے شعب ابو طالب کی بھی مصیبتوں کو برداشت کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام عرب نے بائیکاٹ کر دیا تھا تو اس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حیات تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ وہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 برس کی زندگی گزاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات بن کر رہیں، اور رمضان المبارک کے 10ویں روزے کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب ان کا ایک چیز اور جو قابل بیان ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اب میرے دوستو، حضرت خدیجہ کی شان یہاں سے بھی پتہ لگتی ہے کہ جو تمام خواتین کی جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کی جنت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ان کی شان کا اندازہ یا اور کیا الفاظ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مولا ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ایمان عطا فرمائے اور ہماری ماں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر نہج پر، ہر جہت پر اور ہر قدم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر مزین فرمائے، دل و دماغ میں منقش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔